السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے سامعین مخاطب ہوں۔ اس میں درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم پیغام مسلمانوں کو بلکہ بنی نوع انسان کو دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسانوں تم سب نے مر جانا ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو جاندار کہلاتا ہے، انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، پرندے ہیں، ساری مخلوقات جو جاندار ہے، اللہ فرماتے ہیں سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر بندہ، ہر چیز، ہر ذی روح سب مر جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دے گے بدلہ تمہارے اعمال کا جو تم نے کیے قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا فمن زحزح، اور وہ بچ گیا، محفوظ ہو گیا، عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑے رتبے کی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جسے اللہ نے دوزخ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف لو و لعب ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 5 باتوں کا تذکرہ فرمایا، بلکہ 5 باتوں کی اعلان فرمایا، یوں کہہ لیں۔ پہلی بات کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، موت برحق ہے، ہر انسان مرے گا۔ دوسرا فرمایا کہ دنیا میں جو اچھا کام ہے، توفون اجورکم یوم القیامہ، جو دنیا میں اچھا کام کرے گا اس کو اچھا بدلہ ہوگا اور پورا ہوگا، برا کام کرے گا برا بدلہ ہوگا اور پورا بدلہ ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ کامیاب وہی ہے جو دنیا میں رہ کر جس نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ اور آگے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا مقام ہے، لو لعب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یعنی یہ صرف آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے۔ انسان کتنا کم عقل ہے، جو عارضی زندگی ہے، فنا ہونے والی ہے، اللہ فرماتے ہیں دھوکے کا گھر ہے، اس میں دل کو لگا بیٹھا، اس کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ نے فرمایا فقد فاز، کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیا ہے؟ دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اعمال کے سبب، وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے ہیں، وہ اعمال جو پیارے نبی نے کر کے دکھائے ہیں، جن کا حکم دیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے،
وہ اس پہ عمل کیا تو پھر وہ کامیاب ہے۔ تو آگے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں 2858 نمبر پہ ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو حیثیت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی تم میں سے سمندر میں انگلی ڈالے، سمندر کے پانی میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے اس پر کتنا وہ پانی لایا ہے، اس میں سے کیا لایا ہے، یعنی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مثال بیان فرمائی ہے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ یعنی ہمارا جو دل ہے نا وہ مردہ ہو چکا ہے، ہمیں اثر نہیں ہوتا پیارے محبوب کی باتوں پر۔ دعوے بڑے ہیں، عاشق رسول ہیں، جان قربان ہے، بہت کچھ اس طرح کے وہ ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سمندر میں انگلی ڈالو، اس پر جتنا پانی تم نے نکال لیا نا اس انگلی پہ لگ گیا، تم نے کیا حاصل کر لیا اس سمندر سے، کتنا کچھ لے لیا، اور اس سمندر میں کیا کمی آ گئی، یعنی تم دیکھو اس سمندر سے تم کیا نکال کے لے آئے ہو۔ تو ایسے ہی ہے دنیا، اس دنیا میں تمہارے سوائے تمہارے اعمال کے، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اچھے ہیں تو فلاح ہے، کامیابی ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اعمال اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، پیارے محبوب کے خلاف ہیں، آپ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، تو پھر اس کا بدلہ دوزخ۔ اور پھر یہ ہم گلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن تم یہ کہہ نہیں سکتے میں نے تمہیں موقع دیا، وقت دیا، تمہیں اپنی باتیں سمجھائی، قرآن پاک میں، حدیث مبارک نبی پاک نے کر کے دکھایا، تمہارے پاس سامنے ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم میری باتوں کو نہیں مانتے، نہیں عمل کرتے، تو پھر اپنی آنکھوں سے اپنا بدلہ دیکھ لو۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا سے، دیکھیں دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں کہ یہ جس طرح ہم کہیں جاتے ہوئے کہیں تھوڑا سا سٹے کرتے ہیں سفر میں جاتے ہوئے، تو اسی لحاظ سے اس کو دیکھیں اور اسی لحاظ سے اس کو ٹریٹ کریں، آخرت کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آخرت کی فکر کریں۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دو، جو راہب بن جاؤ یا کہیں میدانوں میں جا کر بس تسبیح پکڑ لو، اللہ نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ دیکھیں ہمارے اعمال کیا ہیں، یہ نماز روزہ یہ تو چند اعمال ہیں نا، ہماری زندگی کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقہ کے مطابق ڈھالیں۔ آپ نے جس طرح کھایا، آپ نے جس طرح پیا، آپ نے جس طرح آرام کیا، جس طرح آپ نے مزدوری کی، جس طرح آپ نے رزق کمایا، جس طرح آپ کے تعلقات سے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں اور بگانوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، پہننا، کھانا پینا، سونا جاگنا، معاملات، یعنی جو آپ نے کام کی اس کو دیکھو۔ ایک چھوٹی کھانا کھانا ہے، اگر نبی کی سنت کے مطابق کھا لیں گے تو ہمارے لیے نعمت بن جائے گی، ثواب کا ذریعہ۔ سونا ہے نبی کی سنت کے مطابق سو جائیں، واش روم جانا ہے وہ بھی دیکھیں، وہ نبی کے طریقے کے سنت کے مطابق کریں، وہ سب، یعنی دنیا کا ہر کام ہم اگر اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق شروع کر دیں تو ہم تو 24 گھنٹے ہی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس تسبیح پکڑنی ہے، مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے اور ہر وقت قرآن پاک ہر وقت کرنا، ہر وقت نہیں، ہر کام کو، دنیا کے ہر کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے روزی کمانی ہے نا، جائز کمائیں، اچھے طریقے سے کمائیں، جس طرح نبی کی سنت ہے، حلال کمائیں، محنت سے کمائیں، صاف نیت سے کمائیں، اور جب کام کر رہے ہیں منہ سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ دو روزی رزق حلال کا کمائیں گے، وہ نبی کے احکامات کو، نبی کی سنت، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے اس کا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا آہستہ آہستہ ذکر کرتے رہیں۔ یعنی ہم تو مسلمان تو 24 گھنٹے نیکیاں کر سکتا ہے، بس تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طرف ذہن لگانے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے احکامات کو، کما کو ماننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔